نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 7 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 3، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو، یعنی جس طرح سوکھی لکڑی پر آگ لگائی جاتی ہے تو لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح اگر انسان حسد کرے تو اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد کسی کہتے ہیں؟ حسد 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، حسد ہے۔ میں آپ کو یہ بات مثال سے سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر خالد کے پاس اچھا گھر یا خوبصورت کھلونے ہیں، یا وہ خالد اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہے۔ اچھا گھر ہونا، کلاس میں فرسٹ آنا اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب اگر ریحان کہے اللہ کرے کہ خالد کا گھر خراب ہو جائے، امتحان میں فیل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریحان حسد کر رہا ہے۔ دوسری طرح کا حسد یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھ کو مل جائے۔ مثال کے طور پر جمیلہ کو کلاس کا مانیٹر بنا دیا گیا ہے، جبکہ سمینہ سوچتی ہے کہ میں جمیلہ سے زیادہ اچھی ہوں، ٹیچر کو مجھے مانیٹر بنانا چاہیے تھا، اور وہ چاہتی ہے کہ جمیلہ کی بجائے میں مانیٹر بن جاؤں۔ یہاں پر سمینہ حسد کر رہی ہے۔ حسد کرنے کا کیا نقصان ہے؟ حسد کرنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا، کبھی خوش نہیں رہتا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ چلیں یہ بات ہم ایک قصے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو اور ابلیس کو، جو ایک نیک جن تھا، حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کی بات فوراً مان لی، لیکن ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں دوسروں سے اچھا سمجھنا، اونچا سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر، کمتر سمجھنا۔ چلیں قصے کی طرف واپس آتے۔ تو ابلیس جو کہ ایک نیک جن تھا، لیکن اس واقعے کے بعد وہ کیا بن گیا؟ شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے حسد کیا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے، اور میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ شیطان کا تکبر تھا، اور ابلیس کا یعنی شیطان کا حسد یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو دیا ہے وہ ان سے چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کیا دیا تھا؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں رہ رہے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ جی بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت کی ہر نعمت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ بس یہیں سے شیطان نے کیا سوچا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بہکایا جائے، وسوسہ ڈالا جائے، اور اس نے اتنا وسوسہ ڈالا یہاں تک کہ ان دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اور وقتی طور پر شیطان کامیاب ہو گیا۔ لیکن بعد میں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اللہ سے توبہ کر لی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو معاف کر دیا۔ جبکہ ابلیس کو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، اس پر لعنت فرمائی، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا۔ اور جیسے کہ سورہ صاد میں آتا ہے، قال فاخرج منها فإنك رجيم
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ: ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ لوگوں کی حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، جس میں ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں خود کسی سے حسد محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسد نہ بنے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی اگر ہمیں کوئی نعمت کسی کی اچھی لگتی ہے تو ہمیں اپنے لیے وہ نعمت مانگ لینی چاہیے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ پر یقین رکھیں کہ اگر یہ نعمت میرے لیے بہتر ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی دے دے گا، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے دیا ہوا ہے ان نعمتوں کا ذکر کریں اور ان کا شکر کریں۔ یاد رکھیں کہ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھیں تو حسد نہیں کرنا، بلکہ دعا بارک اللہ فیک کہنا چاہیے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ نے آج کے سبق میں کیا سیکھا؟ حسد نہیں کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کسی کے پاس دیکھ کر یہ نہیں سوچنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، نہیں یہ چاہنا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو کر مجھ کو مل جائے۔ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھے تو دعا بارک اللہ فیک کہنا چاہیے۔ دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے صبح اور شام کے اذکار پڑھنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا لا تحاسدوا لا تحاسدوا لا تحاسدوا لا تحاسدوا لا تحاسدوا صحیح المسلم۔ Do not envy one another. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔